اس دن وہ چاروں اون کی پھپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ اون ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب حیا کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پہ نیم دراز موبائل پہ گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ اوڑھے حیا کو دیکھا، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، عصر پڑھ کے نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پہ تو کسی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا نا۔ اس کی دوسری جانب بیٹھ کے قرآن مجید کو سرہانے کے اوپر رکھ کے کھولا اور آہستہ آواز میں کرت سے پڑھنے لگی۔ اون کو اس کی دھیمی آواز میں کی جانے والی کرت اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتی تھی، اون کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یکدم موبائل ہاتھ سے رکھ کے اس کے گھٹنے کے پاس سر رکھ کے وہ لیٹ گیا۔ حیا ایک دم اس کی اس حرکت پہ خاموش ہوئی، پھر سر جھٹک کے پڑھتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کے اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کے آنکھوں سے لگا کے اٹھی، اون کو لگا اس کا وجود خالی سا ہو گیا ہے۔ پورے بیڈ پہ لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو میں پہلے ہی کنارے پہ تھی، اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ حیا نے اپنی ناہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کے فارغ ہوئی اور لڑنے کھڑی ہو گئی۔ اون نے سیدھے ہوتے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کے قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہو؟ اون نے ایسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اس لیے کہ یہ حق کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے، اور میں پرائی جگہوں اور رشتوں کو نہیں اپناتی۔ اس کی بات پہ اون نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پہ اس سے سائن کروائے ہیں۔ جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا تو وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لب بھینچ کے اس نے نظریں واپس موبائل پہ ٹکائیں جب حیا کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ تیار ہو کے نیچے جانے کی کافی دیر بعد تک حیا تیار نہیں ہوئی تو وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا، مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنے سجی سنوری وائٹ اور گرین ہی کلر کے سوٹ میں ملبوس حیا پہ نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بس آ گئی، میری جیولری نہیں مل رہی تھی، اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی، جلدی جلدی نازک سی ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتی بولی۔ تیزی سے آگے بڑھ کے کلچ اٹھایا۔ افطاری پہ جا رہی ہو یا کسی کی شادی پہ؟ اون نے جان بوجھ کے اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کے اون کو دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی۔ وہ بمشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کے بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب بے ربط سا شور بڑھ رہا تھا۔ بال باندھو۔ نہ جانے کیوں اسے حیا کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہیں، میں کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہٹ دھرمی سے اس کی دائیں سائڈ سے نکلنے لگی۔ بال باندھو۔ وہ پھر سے اپنی بات پہ زور دے کے بولا، چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خوبصورتی کسی اور کی نظروں میں آئے۔ وہ اکیلا ہی ان گھنیری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ حیا نے حیرت سے اس کے دھونس بھرے انداز کو دیکھا۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ نہیں بند کروں گی۔ وہ بھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے لڑنے کو تیار ہو گئی۔ اس لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ کے بولا، اچھا، جب دل کرے گا تو نکاح میں شامل کر لیں گے، اور جب دل کرے گا 2 کوڑی کا کر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کے کندھے اچکا کے بولی، واپس آ کے لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ کیسے کہہ دیتا کہ تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک، اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کے حیا نے گھور کے اسے دیکھا۔ واپس مڑی، غصے سے کیچر اٹھا کے بالوں میں لگایا۔ اون کے چہرے پہ بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتا، سیڑھیاں اترتے موبائل پہ کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ حیا سر پہ دوپٹہ لینے لگی تھی کہ ایک دم پاؤں مڑا۔ آگے چلتے اون کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پہ رکھے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ اون کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ حیا کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پہ چڑھا۔
وہ ابھی بامشکل خود کو اس کے گھنیرے بالوں اور ساحر چہرے کے سحر سے بچا کے آیا تھا، اور وہ تھی کہ پھر سے اس کا امتحان لینے پہ تلی تھی۔ غصے میں اس کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ ایک دم پیچھے سے حیا پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی چلی گئی۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ اون کو اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے گری اس کی دلدوز چیخیں اس کے حواس جھنجھوڑ کے رکھ گئیں۔ فردوس اور جاوید دوڑ کے اس کے پاس آئے، جو چیخنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ اون تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں! وہ اماں کو پکار رہی تھی۔ ٹانگ تھامے وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پہ بھی سیڑھی کا کوئی سرا لگا تھا، جس کی وجہ سے وہاں گہرا کٹ پڑ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، جاوید نے فوراً اون سے کہا۔ اون نے اسے اٹھانا چاہا، جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی حیا نے اس کا ہاتھ جھٹک کے خود سے دور کیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اچھوت ہوں نا، دھکا دیتے احساس نہیں تھا؟ آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں غصہ سموئے وہ دھاڑی۔ فردوس اور جاوید نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا؟ میں نے دھکا نہیں دیا۔ ہائے ہائے اماں! ایک بار پھر تکلیف نے حیا کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگی۔ اون نے اب کسی بھی بات پر غور کیے بغیر تیزی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر گاڑی کی جانب دوڑا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسی طرح اسے بازوؤں میں اٹھایا ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ چہرے پہ خون کی لکیر اب سوکھ رہی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی، اسے باہر جانے کو کہا گیا۔ اون، فردوس اور جاوید باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کرنے لگے۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کے کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا۔ آئی سوئر میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ فردوس نے بس ایک تیز چبھتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی، بولی کچھ نہیں۔ سر پہ دوپٹہ جمائے وہ تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ تینوں اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی ڈالنی پڑے گی۔ تکلیف دہ مرحلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اون نے الجھ کر جاوید اور فردوس کو دیکھا۔ بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ کون سی راڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اس سے کیا؟ فردوس نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، مجھے اس سے کچھ، بیوی ہے وہ میری۔ وہ بے بس سا اپنی بات پہ زور دے کے بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا۔ اندھے نہیں ہیں ہم، تمہارا گریز، تمہاری بیزاری سب نظر آتی ہے ہمیں۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کو اس کا جرم بنا دیا۔ نفرت کی اس انتہا تک پہنچ گئے کہ اس معصوم کے ساتھ آج یہ سلوک کیا۔ جاوید اسے بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھیں، خاص کر دائیں ٹانگ کی ہڈیاں کمزور تھیں۔ اسی لیے چھوٹے ہوتے ہی 1-2 بار گرنے پہ جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹیں تو ڈاکٹرز نے راڈ لگا دیے اور کہا کہ یہ راڈز اب ساری زندگی اس کی ٹانگ میں لگی رہیں گی۔ ذرا سا دھچکا یا ٹانگ کا مڑنا اسے عمر بھر کی معذوری کی طرف لے جائے گا، لہٰذا احتیاط برتیں۔ یہی وجہ تھی اس کی 2 بار منگنی ٹوٹنے کی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھیں، اور ان کا علاج بھی راڈز کی صورت کر کے اس کمزوری کو کور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بھابھی نے بتایا مجھے بے حد تکلیف پہنچی، تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری کو ہم اس کا گناہ بنا دیں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے ہیں؟ اور پھر جس طرح تم اس رشتے سے ہتھے سے اکھڑ رہے تھے، عین ممکن تھا کہ تمہیں بتا دیتے تو تم اسی بات کو جواز بنا کے اس سے شادی سے انکار کر دیتے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسی ناقدری میرے ہی گھر میں ہوگی۔ فردوس نے روتے ہوئے اس پہ سارے راز افشاں کیے۔ اوہ میرے خدا! سر تھامے بینچ پہ بیٹھے اسے اپنی ہر زیادتی اور اس کی خاموشی یاد آئی۔ تو یہ وجہ تھی اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ اف، وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کون کون سے وار نہیں سہ گئی۔
اسے شدید ندامت نے آن گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش اپنے حواسوں میں رہتا، 1 سیکنڈ کو موبائل چھوڑ کے اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑا ہوگا اور ساتھ ہی راڈ بھی کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔ سر ہاتھوں پہ گرائے اسے وہ ایک ایک لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو پیچھے موڑ لے۔ اس کی دلدوز چیخیں ابھی بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک دم وہ وہاں سے اٹھ کے ڈاکٹر کے روم میں گیا، ان سے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، مگر اسے معذوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا جسے اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پہ رو رہا تھا، کرلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کے وہ سیدھا سامنے بینچ پہ بیٹھی فردوس کے پاس آیا۔ آئی سوئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ اون نے ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی، تھاما بھی تو نہیں تھا۔ دل سے کہیں آواز آئی، چلو میں مان لیتی ہوں کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم اسے سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نہ اصل بات کی تہہ تک پہنچتی۔ وہ نادم سا خاموش ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹرز نے اسی دن نئی راڈ ڈال دی تھی۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے ڈسچارج کا کہا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، حیا نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن سے اون کو نظر انداز کر رہی تھی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتا تھا، مگر وہ ایسے شو کرتی تھی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سرد مہری نوٹ کی تھی۔ دیکھیں، آپ کو جہاں بھی بچی کو لے کے جانا ہے، بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ 20 دن تک اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں۔ یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ حیا آرام سے گھر پہ ہی رہے گی، اون نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ حیا نے ایک خفا سی نگاہ ماں پہ ڈالی جو اون کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آ گئی۔ ایسا کرتے ہیں، یہ نیچے والے ہمارے کمرے میں تم لوگ رہ لو، میں اور تمہارے ابو اوپر گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ فردوس نے گھر پہنچتے ہی کہا، نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اور حیا گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اون نے انہیں فوراً منع کیا، کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ حیا کو احتیاط سے بیڈ پہ بٹھایا۔ فی الحال اسے ٹانگ کو موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو تب بھی اون نے فردوس کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا صبح، بے آرام رہیں گی تو BP شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ اون کے اصرار پہ حیا کا دل کیا اس بہروپیے کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہا تھا؟ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ہی ناطے اسے اس دن تھام لیتا؟ مگر جس طرح سے اس نے حیا کا ہاتھ جھٹکا تھا، وہ جھٹکنا اس کے دل پہ گھونسے کی طرح لگا تھا۔ زرینہ سے کہہ دیں کہ وہ یہاں لیٹے۔ فردوس کے جاتے ہی جیسے ہی اون نے دروازہ بند کیا، حیا کی سپاٹ آواز سنائی دی، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے جیسے تسلی دلائی، آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کے گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اون نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ریئیکشن نہ دیکھ کے حیا بڑی حیران ہوئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا، لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ سانس رو کے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جھک کے اسے شانوں سے تھام کے آگے کیا۔ حیا کو لگا ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے، ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازوؤں سے آگے کیا، کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پہ زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ دوبارہ سے اسے بیڈ پہ اس طرح سے بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ حیا اس کے وجیح چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی ناگواری تھی، نہ کوئی بیزاری، ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ گم سم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کے لٹایا۔ اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی۔
پھر سیدھے ہو کے اس کی ٹانگوں پہ کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر حیرت کو لفظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ ہی گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے، اسے بہانہ بنا کے مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کے لیٹ گیا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ تو خیر میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا، اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے پھر سے چڑھا رہا تھا۔ ذہن پہ اتنا بوجھ مت ڈالیں، سو جائیں۔ تکیے پہ سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ حیا نے جھٹکنا چاہا تو اور بھی مضبوطی سے تھاما۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں چیخی۔ اس لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جنبش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندھا لہجہ حیا کے زخموں پہ تو جیسے نمک بن کے لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کہا تھا کہ زرینہ کو یہاں رکنے دیں۔ وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی، کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو، آفس سے چھٹیاں لے لی ہیں اور اب خاموش ہو کے سو جاؤ۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دونوں سو گئے۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چبھنے لگے ہوں۔ آنکھ کھول کے دائیں جانب سوئے ہوئے اون کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان لینے کے بجائے اس نے سوچا کہ خود ہی اٹھ کے پاس پڑے جگ سے پانی پی لے۔ ابھی آہستہ سے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال ہی رہی تھی کہ اون نے پٹ سے آنکھیں کھولی، سرعت سے اٹھ بیٹھا۔ حیا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ کے بیٹھا۔ پانی لینا ہے، میں لے لیتی ہوں، یہیں تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے اون اٹھا، اس کی سائڈ پہ آ کے اسے اٹھنے میں مدد دی، پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ جب حیا نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کے پیچھے کیا۔ ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہے میرے، میں خود پی سکتی ہوں۔ حیا کی بات پر اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پانی پی کے وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا جو پلے کرنا باقی ہے؟ وہ الجھتی جا رہی تھی، اس کی کسی تلخ بات پہ وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا کایا پلٹ ہو گئی کہ وہ سب بھول گیا؟ یہ بھی کہ وہ ایک انچاہے رشتے کے سبب ان کے گھر میں اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور میرے وہ کام جو سب الٹے ہو گئے تھے سیدھے ہو جائیں۔ پر شوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی اب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ اون نے ایک دم اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے ایسی بیہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، چہرہ موڑ کے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا کہ حیا نے ضد چو کے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اپنے چہرے پہ وہ اس کی نگاہیں کافی دیر محسوس کرتی رہی۔ اون نے ان چند دنوں میں حیا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی، پھر چڑ جاتی، کیونکہ اون کے چہرے پہ ایک پل کے لیے بھی ناگواری یا بیزاری کا تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اسے شک نہیں تھا، لیکن اون کا خیال رکھنا اور اسے یوں اہمیت دینا اس کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ اپنی کم مائیگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا۔ اس کے لفظوں سے دیے جانے والے زخم ابھی ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی کمرے میں رہتے وہ آفس کا کام کرتا رہتا اور اسی دوران اس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشرا بھی اختتام کو تھا جب اس دن وہ مارکیٹ گیا اور واپسی پہ حیا کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا۔ رات میں جس وقت وہ اسے چیزیں دکھا رہا تھا اس کا دل کیا کہ سب کچھ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کیوں یہ سب عنایتیں کر رہا تھا؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کریں، اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں، تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہاں؟ وہ غصے میں بھڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ سے اٹھا کے بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو میں بتاتی چلوں کہ آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں میں، ایک انچاہی بیوی۔ مجھ سے تو نفرت تھی آپ کو، پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب دوسری شادی کا کہیں گے آپ کا ساتھ دوں گی۔
مگر یہ سب کر کے میری اذیتوں میں اضافہ مت کریں پلیز۔ وہ بے اختیار ہو کے رو پڑی۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ اور ایک ایک چیز اٹھا کے سامنے پڑے صوفے پہ رکھ کے اس کی جانب آیا، اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست تھے اور آپ درست ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتیں تو میں کبھی ایسا ایب نارمل رشتہ نہ جوڑتی۔ ہمدردی کر رہے ہیں نا؟ معذور ہوں مگر اتنی نہیں ہوں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اوہ بس کرے، محبت کے جھوٹے ڈھونگ مت رچائے۔ صرف اسی لیے کہ میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے آپ کے عشق میں گرفتار نہیں ہوئی، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو اس سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے، فلرٹ کر کے۔ آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پہ تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں فلرٹ جائز ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوری کی آڑ میں گھروں میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں نے ناجائز تعلقات تو بنا لیے ہیں، مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دینی۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھ سے یہ سب غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، وہ شاید رد عمل تھا، کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر لوگوں کی، رشتہ داروں کی چہمگوئیاں۔ ہماری شادی پہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ فردوس بھابھی اور جاوید بھائی کو اتنی کیا جلدی تھی اون کی شادی کی، اچھے بھلے لڑکے کی 5 سال بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتی، اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کا کیا دھونے کی خاطر بیچارے اون کو پھنسا دیا۔ خود سوچو، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کی باتیں اتنی کاٹ دار ہوتی ہیں کہ وہ اچھے بھلے انسان کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ میں پہلے الجھا ہوا تھا اس پہ لوگوں کی باتیں، بس میں وہ سب کر گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ مجھے تھوڑا سا سمجھ لیتی تو شاید حالات بہتر ہوتے۔ آپ کا دل شکن رویہ، میری ہر بات پہ پورا مقابلہ۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ حیا کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی۔ پلیز پوری بات سن لیں، اون نے اسے روکا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا کیونکہ شروع میں نے کیا تھا، ظاہر ہے آپ کو اپنا بھرم رکھنے کے لیے اتنا تو کرنا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا میں اپنے کیے پہ نادم ہوں، بس اتنی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کا ہاتھ جھٹکنے کا کفارہ ساری عمر دینا ہوگا، مگر اب آپ میرا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک کے بدلہ لے رہے ہو۔ اون اسے اپنے رویے کی ایک ایک وجہ بتاتا چلا گیا۔ نہیں اون، میں اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتی۔ بنا کسی قصور کے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا، مجھے عجیب سی نفرت ہونے لگ گئی ہے خود سے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا بتاؤ میں کیا کروں کہ آپ ان سب باتوں کو بھول جاؤ؟ اون نے ہتھیار پھینکتے ہوئے مصالحت بھرا لہجہ اپناتے ہوئے کہا، مجھے اپنی زندگی سے جانے دیں۔ حیا کی بات پہ وہ سن رہ گیا۔ اور کتنی اذیت دوگی؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کے بے بس لہجے میں جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی۔ وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے کھردرے لہجے میں بولی۔ اون نے لب بھینچے، اس کے پاس سے اٹھ کے کھڑا ہوا، چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر جھک کے اس کی پیشانی پہ محبت کی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ حیا سناٹے میں رہ گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر نکل گیا۔ حیا اب خود کافی ہل جل لیتی تھی۔ گردن موڑ کے اسے باہر جاتا دیکھا، پھر خاموشی سے آگے ہوئی اور تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ دل کی بھڑاس تو نکال چکی تھی مگر نیند پھر بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح میں جس لمحے اون کی آنکھ کھلی، حیا کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اب اسٹک پکڑ کے آہستہ آہستہ خود چل لیتی تھی، مگر ابھی اسے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا گیا تھا، اسی لیے فی الحال وہ دونوں گیسٹ روم میں ہی تھے۔ اون منہ ہاتھ دھو کے باہر لاؤنج میں آیا اور اس کے گھٹنے پر مزے سے کشن رکھ کے اس پہ سر رکھ کے لیٹ گیا۔ حیا نے گھبرا کے ایک نظر اندر کام کرتی فردوس اور زرینہ کو دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چٹکی۔ کیا؟ اون نے آنکھوں پہ رکھا ہاتھ ہٹا کے اچھمبے سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھیں یہاں سے۔ وہ ایک دم اٹھ نہیں سکتی تھی، نہیں تو کب کا اس کا سر نیچے پٹک کے اٹھ چکی ہوتی۔
آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اب مجھے ان سب حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ اس کی معصومیت پہ زچ ہو کے بولی۔ آپ کو کیوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی اس بیزاری سے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اب آپ اپنی بیزاری دکھائیں، میں اپنی محبت دکھاؤں گا۔ اور پھر اس نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ حیا کی ہر بیزاری کے جواب میں اس کے پاس اسے دینے کو صرف محبت ہوتی تھی، احساس ہوتا تھا۔ انہی دنوں میں چاند رات بھی آ گئی۔ اون عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو اس کے سر ہو گیا، چلو مہندی لگوا کے لاؤں۔ وہ جو بیڈ پہ مزے سے بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، اچانک افتاد پہ تیوری چڑھا کے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور کوئی مہندی وہندی نہیں لگوانی، وہ کڑوے کسیلے لہجے میں اسے جواب دے گئی۔ دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بھی اپنی ضد پہ قائم تھا۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار۔ وہ پھر سے اس پہ طنز کر کے بولی۔ وہ جو بیڈ کی دوسری سمت بیٹھا تھا، محبت سے اس کے چہرے پہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیری۔ حیا اس کی اس جرت پر خشمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سرد سے پیچھے ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے دور رہ کے بات کیا کریں۔ ناگواری اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی۔ اور کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اب دوریوں کی باتیں جانے دو۔ اٹھو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کے رکھا۔ کیا مصیبت ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ وہ زبردستی اس کی جانب آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کرنے لگا۔ جب وہ کوفت سے بولی، اوکے باقی کے کوسنے واپس آ کے دے لینا، اون نے بھی ہار نہیں مانی، اسے کھڑا کر کے ہی دم لیا۔ جیسے اس نے اسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا، اون نے اس کی اسٹک اس کی پہنچ سے دور کر دی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت؟ اس کا دوپٹہ کندھوں پہ ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے بولا تھا، حیا کا دل گداز ہوا۔ مجھے اس سہارے پہ اعتبار نہیں، حیا نے نگاہیں جھکا کے کانپتے لہجے میں کہا۔ اون کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگی۔ اعتبار آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکاتے ہوئے گنگنایا۔ ایک آخری موقع دے دو، حسرت سے درخواست کی۔ ابھی مجھے سوچنے دے۔ اون نے شکر ادا کیا کہ اس نے نہ نہیں کی تھی۔ اوکے سوچ لو۔ پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے سبھی ہی چہرے پہ ڈالی، پھر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ تمام راستہ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ دھرے، ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ حیا نے تمام راستے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اون نے اسے مخاطب کیا۔ بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، اور پہلی بار ان کے درمیان موجود خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائبز ایک کے دل سے دوسرے کے دل پہ اثر انداز ہو رہی تھیں۔ جس وقت وہ مہندی لگوا کے باہر آئی، اون نے تیزی سے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا، پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی جانب لایا۔ مہندی ابھی گیلی تھی۔ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے سچی، اب جب تک یہ سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس کی دعائیاں شروع ہو چکی تھیں، جنہیں زیر لب مسکراتے اون مزے سے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا۔ وہ بازو کو اوپر لے جا کے کوہنی سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتی بھن آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اون اس کی یہ حرکت دیکھ کے سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کوہنی بار بار چہرے تک کیوں لے کے جا رہی ہے۔ یہ جو زلفیں کھل گئی ہیں میری، یہ کیسے باندھوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ اون نے نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سڑک کے ایک کنارے پہ روکی۔ مڑو۔ اسے گاڑی روکتا دیکھ کر وہ الجھی کہ ایک اور حکم آ گیا۔ کیوں؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جو اسٹیئرنگ چھوڑے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ بال باندھوں گا نا، اون نے وضاحت دی۔ وہ سانس بھر کے مڑی کہ اس وقت اون کی مدد کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ اون نے کیچر اتار کے اس کے سب بال سمیٹے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے محبت سے بھرا لمس ان پہ چھوڑا۔ حیا اس کا لمس اپنے سر پہ محسوس کر کے ایک دم کانپی۔ اون نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چیخی، اتنی زور سے نہیں لگانا تھا، سارے بال کھنچ رہے ہیں۔ اس کے چلانے پہ پھر سے اس نے کیچر اتارا۔ یار مجھے کیا پتہ کیسے لگاتے ہیں، میرے خیال میں روزانہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔
کیچر تھوڑا سا ڈھیلا کر کے لگاتے اب کی بار وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ حیا نے خاموش نظروں سے گھورا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی، ہاتھوں پہ تو یہ لگی ہے۔ آئس کریم کے نام پہ دل للچایا تھا مگر ہاتھوں کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ وہ اس کے منع نہ کرنے پہ خوش ہوتا گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے اون کا ساتھ، اس کی نظروں کی گرمائش، لہجے کی محبت، سب اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دل نے بند دروازے کھول دیے تھے؟ کیا زخم سلنا شروع ہو گئے تھے؟ اس نے گردن موڑ کے مردانہ وجاہت کے شاہکار اپنے شریک سفر کو دیکھا۔ اون نے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ وہاں موجود لڑکا تیزی سے گاڑی رکتے دیکھ کے ان کی جانب آیا۔ اون نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے گرایا۔ سر یہ لیں، آپ کو کون سا فلیور چاہیے اس میں سے؟ وہ لڑکا اپنے پروفیشنل انداز میں اون کو ایک کارڈ پکڑا کے مؤدب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ آئس کریم آرڈر کر کے سیدھا ہوا۔ کھاؤں گی کیسے، یہ دیکھیں ابھی بھی گیلی ہے۔ حیا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ میں کس لیے ہوں؟ اس نے عجیب گہری نظروں سے دیکھتے گھمبیر لہجے میں کہا۔ حیا اس کی نظروں سے نروس ہوئی، چہرہ موڑ کے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی، لیکن اون کی ٹک ٹکی بندھی رہی۔ حیا اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پہ بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مزاحمتی لہجہ آج کل ماند پڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر رخ موڑ کے دوبارہ اسے گھور کے دیکھا۔ ماتھے پہ بل نمایاں تھے۔ اون کی جان لیوا مسکراہٹ اس کے دل میں شور برپا کر گئی۔ محبت سے اس کے ماتھے پہ موجود بلوں پہ شہادت کی انگلی پھیری۔ اگر میں تھوڑی بہت باتیں مان رہی ہوں نا تو فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکھڑاتی آواز پہ بامشکل قابو پاتے اس نے روب جمانا چاہا۔ اتنی سی ہو آپ، یہ روب کہاں سے لے کے آتی ہو؟ ہاتھ پیچھے کر کے سینے پہ ہاتھ باندھے، اپنی بولتی آنکھیں اس کی ناراض آنکھوں میں گاڑے مزے سے بولا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا آئس کریم لے کے آ گیا۔ خود اسے آئس کریم کھلانے کے ساتھ ساتھ اپنی نظروں سے حیا کو زچ کرتے وہ شرارت سے مسکراتا رہا۔ آئندہ کبھی یہ مصیبت نہیں لگواؤں گی۔ حیا نے تیکھی نظر اس پہ اور پھر اپنے ہاتھوں پہ لگی مہندی پہ ڈالی۔ اب تو وقتاً فوقتاً یہ مصیبت آپ کو مول لینی پڑے گی، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں پہ لگی یہ مہندی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اون نے ایک سرسری مگر بھرپور نظر اس پہ ڈالی۔ حیا اب کی بار خاموش ہی رہی۔ صبح جس لمحے وہ نماز کے لیے اٹھا، حیا ابھی سو رہی تھی۔ اون نے محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پہ چھوڑا، پھر اپنا موبائل پکڑ کے کچھ ٹائپ کر کے اس کے نمبر پہ سینڈ کیا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کے سفید کرتا پہنے باہر آیا، تب بھی حیا سوئی ہوئی ملی۔ اس پہ ایک مسکراتی نگاہ ڈال کے کمرے سے چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ مندی مندی آنکھیں کھولیں تو فردوس کمرے میں آتی دکھائی دی۔ عید مبارک بیٹا، تمہارے ابو اور اون نماز ادا کرنے گئے ہیں، تم بھی ان کے آنے تک اٹھ کے تیار ہو جاؤ۔ فردوس نے مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اس کے ماتھے سے الجھے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک آنٹی، بس میں اٹھ ہی گئی۔ محبت سے اٹھ کے ان کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگی، جو بیڈ پہ اس کے قریب ہی بیٹھ چکی تھی۔ شاباش میرا بچہ، تمہارے کپڑے رات کو زرینہ سے کہہ کے پریس کروا دیے تھے، اٹھو چینج کر لو۔ اٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور سنو، کمرے سے جاتے جاتے وہ مڑی۔ جی؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جب اس رشتے کو قبول کر لو تو ہمیں بھی ماں باپ کی حیثیت سے قبول کر لینا۔ اتنی محبت سے انہوں نے اپنی خواہش بیان کی کہ جی۔ حیا ان کی بات پہ چند لمحے کے لیے ششدر رہ گئی۔ تو وہ جانتی تھیں اس کے اور اون کے درمیان کے تعلقات؟ ہاں ظاہر ہے، دونوں نے کسی سے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی، نہ نفرت اور بیزاری کو اور نہ اب اون نے اپنی محبت کو۔ وہ شفقت سے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے موبائل کھول کے دیکھا تو واٹس ایپ پہ اون کا میسج موجود تھا۔ فوراً سے کھول کے پڑھا، جس دن تم دل سے میرا ہاتھ تھام کے چلو گی، اس دن ناسا کے ہیڈ آفس کے سیٹلائٹ فون پر یہ پیغام گونجے گا، مشن کمپلیٹڈ،
نظام شمسی کے 2 گمشدہ ستاروں نے ایک دوسرے کو پا لیا۔ آن کے میسج میں درج الفاظ حیا کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے۔ دل عجیب انداز میں گدگدا اٹھا۔ آن کے انداز، اس کے الفاظ اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ وہ اسی کے دیے گئے فراک کو پہن کے اچھے سے تیار ہو گئی۔ لاؤنج میں داخل ہو کے وہ ٹھٹک گیا، دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اس کے لائے ہوئے سفید فراک میں جس پہ خوبصورت دھاگے کا کام ہوا تھا اور چوڑی دار پجامے پہ ایک کندھے پہ چنا ہوا دوپٹہ ڈالے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنے، خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ آن کو کسی حور سے کم نہیں لگی۔ خوشگوار سا احساس لیے وہ اندر بڑھا جہاں وہ جاوید سے سر پہ پیار لے رہی تھی۔ عید مبارک۔ اس کی شوق کا جہاں لیے آنکھوں میں بمشکل دیکھتے ہوئے حیا نے عید مبارک کہنے میں پہل کی۔ آن نے بمشکل اس کے پریوں سے روپ سے نظریں ہٹائیں۔ آن نے اسے اکیلا پاتے ہی پھر اس کا راستہ روکا۔ حیا کے دل کی دھڑکنیں بڑھیں۔ آپ کون ہیں مس؟ جان بوجھ کے اسے چھیڑا۔ آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو۔ وہ کہاں زیادہ دیر گھبرانے والی تھی، مزے سے جواب دیتی اس کے ایک سائیڈ سے نکل گئی۔ سارا دن مہمانوں سے ملتے ملاتے رات ہو گئی۔ فردوس اور جاوید تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ آن کے ساتھ کمرے میں آئی۔ ایک دم نہ جانے کیا ہوا، آن نے آگے بڑھ کے پیچھے سے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سرد مہری قائم رکھو گی؟ حیا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتھل پتھل سانسوں کو بمشکل ہموار کیا، چہرہ موڑ کے اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ میری کچھ شرطیں مان نہیں جاتے۔ سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ آن کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، خوف، التجا، گزارش۔ بیڈ پہ بیٹھ کے اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ بیڈ پہ بیٹھتے کنکھیوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس کی تہیں وہ اب کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہے۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ آن کی جانب کیے بولی۔ آن سانس رو کے اسے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا طعنہ نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے اس نے چونک کے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اس سے کچھ منوانا چاہتی تھی۔ اعصاب ایک دم ڈھیلے ہوئے۔ ڈن۔ چہکتی آواز پہ حیا نے کاغذ سے نظر اٹھا کے اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن۔ اب کی بار آن نے سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ فضول میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہاف ڈن۔ ہاف ڈن؟ اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پہ ڈالی۔ ہاں نا، آن نے شرارت سے کہا۔ آخری اور سب سے اہم شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے اور نہ دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کے وہ سیدھا ہوا۔ معاف کر دیا مجھے؟ آن نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اور اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے اور میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ ایک بار پھر سے ان سب تلخیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں ہے؟ آن کے کہنے پہ وہ مسکرائی اور دونوں ہی آنکھیں موندے رب کے شکر گزار تھے۔